ماشاءاللہ یہ دارالعلوم اہل سنت نور محمدی کا سالانہ جلسہ دستار بندی اس مرد اہم جسے مولانا حضرت علامہ مولانا غلام نبی رحم صاحب کہتے تھے، ان کا دوسرا سالانہ اسے پاک اتنے ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ علم و عمل میں سب مجھ سے بہتر ہے۔ اس آج کے جلسے کی سب سے کمزور کڑی حضرت میں ہوں۔ میرا اپنا نظریہ سے صاحب قبلہ یہ ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار میں جانے نہ دیا۔ سادات کا جمع غفیر حضرت یہ خوش نصیبی ہے، اور میں کیا کہوں ان کے تعلق سے۔ ہمارے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کسی اہل فکر نے سے سب قبلہ کہا تھا مسافران ادب کا ہے قافلہ اترا، مسافران ادب کا ہے قافلہ اترا، بہت سے اہل سخن اور ادیب بیٹھے ہیں، اے موت آنا ہے آج آجا، ابھی ہمارے رسول کے قریب بیٹھے ہیں۔ سیدی یا مرشدی علی نبی تمہیں کو ہو، نور چشم حضرت مولا علی تمہیں کو ہو۔ یہ علماء کا جمع غفیر ہے، سادات تشریف رکھتے ہیں، قریب وہی کہی رہے گی۔ لیکن آپ اگر جنت کا ٹکٹ لینے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو مایوسی ہاتھ لگے گی۔ آپ کے باپ کی چپلیں ٹوٹی رہیں اور مولانا نعیم کو نذرانہ لے کر اگر آپ جنتی بننے کا ارادہ لے کر آئے ہیں تو خیال ترک کرتے ہیں حضرت۔ اگر بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اترا رہے اور کسی عالم کو پھول چڑھا دینے سے اگر جنت مل جائے تو ارادہ کر دیجیے۔ حضرت اس نیچر پہ آ کے میری گفتگو سنیے گا۔ ناظم صاحب کی بلا اب اہل علم دعا کر دیں اور آپ توجہ فرما لیں، مہربانی ہو جائے گی۔ میرا شعر دیکھیں، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا کے گھاٹ اترے گی، نہ ہلاکو بچا نہ فرعون نہ نمرود۔ تو آپ یقین رکھیں، رب کی رحمت پر یقین رکھیں، جب کربلا میں ظلمن شہید کرنے والا حسین کو یزید نہ بچا تو پھر اس کے چیلے بھی نہیں بچیں گے۔ پر جب ظلم ہمیشہ نہیں لہرائے گا، اگر تو فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر تو فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، کہو بیٹیوں سے حسن زمانے کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، کہو بیٹیوں سے حسن زمانے کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، اعمال ایسے کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور اگر ابھی بیدار نہ ہوئے ہو تو یہ شعر یاد رکھنا، نظر گنبد خضرا پہ جائے تو اچھا ہے، نظر گنبد خضرا پہ جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ سارے جہاں کے نظارے ایک طرف، محبوب خدا کے روضے کا نظارہ ایک طرف ہے، سارے تاج محل قطب مینار مقبرے ایک طرف ہے، محبوب خدا کی شہر کی خاک ایک طرف ہے۔ نظر گنبد خضرا پہ جائے تو اچھا ہے، پھر اسی لمحہ دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ حضرت مرنا تو سب کو ہے، نہ کوئی باقی رہا نہ کوئی باقی رہ جائے گا، لیکن تمنا ہے موت آنی ہے، کاش یوں آئے کہ مدینے کی سرزمین ہو تو اب اس سلام سے داخلہ ہو، نگاہوں کے سامنے رسول اللہ کا روضہ ہو، ہاتھ ناک کے نیچے بندے ہو اور زبان بھی یہ شعر ہو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ادھر عشق میں ہم سلام پڑھ رہے ہو، ادھر ملک الموت موت کا پردہ بڑھائے، کاش نبی کرم فرمائے گنبد خضرا پہ باہر تشریف لے آئے، اور تنہا آقا نہ آئے بلکہ آقا کے ساتھ یار غار مصطفیٰ ابو بکر بھی آئے، مرید مصطفیٰ عمر فاروق بھی آئے، حضرت عثمان ذو النورین بھی ہو، حیدر کرار بھی ہو، ایک انگلی میں حسین پاک کا ہاتھ ہو، ایک میں حضرت کا ہاتھ ہو، ان سب کے پیچھے بریلی کا تاجدار کھڑا ہو، اور زبان کی یہ شعر ہو، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں ہو۔ نعرہ بھائی نعرہ، پھر کبھی
भी लगाइएगा। जिस्म फानी है, नजर गुंबदे खजरा पे जाए तो अच्छा है, नजर गुंबदे खजरा पे जाए तो अच्छा है, फिर उसी लम्हा दम निकल जाए तो अच्छा है। और यही वक्त इबादत के लिए बेहतर, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा है। यही वक्त इबादत के लिए बेहतर, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा है। मुसलमानों अब सुनो, हालात का तकाजा है, वक्त की जरूरत है कि अब हमारी आदत नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए। मस्जिदों के मीनारों से उतरे हुए महक हमें सदा देते हैं, चौराहों पे नची हुई बुजुर्गों की दाढ़ियां हमें हजरत जगाती हैं, हमारी बेटियों के उतारे हुए नकाब हमें सदा देते हैं, गिरते हुए मदरसों की कसरत और मस्जिदों के यार पामाल करती, मीनारें और सफाई उजरती, ये सदा देती है। मुसलमान अब तू गलत रवि से तौबा कर ले, अब तू आप पलट के अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार। हजरत हालात का तकाजा है, वक्त की सदा है, वक्त की नजाकत है कि मुसलमानों अब तुम्हें मिजाज बदलना होगा, अपना निजाम बदलना होगा, अब तुम्हें हालात और अपना तर्ज बदलना होगा, अब तुम्हें अपनी फितरत बदलना होगी। इसलिए कि जिस तरह तुम्हें हजरत मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत याद है, इसी तरह गरीबों को सहारा देने की भी सुन्नत याद करना होगी। जिस तरह तुम्हें मस्जिद से निकलने की सुन्नत याद है, इसी तरह यार माँ की खिदमत करने की भी सुन्नत याद करना होगी। अब उठो मुसलमानों, खैरत ईमानी जगाओ, बेदार हो जाओ, नफ्स में और दिल में इश्क़ नबी का मलमला पैदा करो, और एक कदम उठे बाद में निगाह में मोहम्मद की सुन्नत पहले आ जाए, ताकि हजरत इस बत्ती का अगर कोई मुसलमान इस सुन्नत में ढल कर चले कि गैर देखे तो पुकार उठे कि जब दानापुर के 1450 साल बाद मुसलमान का किरदार ऐसा है तो फिर बानी इस्लाम मोहम्मद का किरदार की जरूरत है। मुसलमानों, हमारी आदत, हमारा उठना बैठना खाना पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए। लेकिन क्या कीजिएगा, हाय रे वक्त की सितम ज़रफ़ी, हजरत हालात की सितम ज़रफ़ी है कि मैं 40 साल उम्र के पार कर चुका हूँ। अब तक खुदा की कसम मिंबर पे सादात के सामने कह रहा हूँ, हजरत 40 साल पार कर चुका हूँ उम्र के, लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम आज तक वो मैं निगाह न पैदा कर सका जिन निगाहों में नूरे मोहम्मदी का जलवा आना है। आज तक हजरत हम वो दिल न पैदा कर सके जिस दिल में आमिना के लाल को कयाम करना है। न निगाह पाक है, न दिल पाक है,